کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ریلیشن شپ ہے ایران سے وہ بڑا خطرناک ہے اور ہم اگر تم ایران کے ساتھ ہو تو ہم تمہارے خلاف یہ ہوں گے. اب تک تو وہ نہیں کہا ہے نا. اینٹی سعودی اینٹی یو اے ای الائنس کو جوائن کریں جیسے آپ لگتا تھا ایک زمانے میں ان کو ہم نہیں جا رہے تھے کرنے کے لیے مگر لگ رہا تھا کہ تناظر میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد اکثر ہم نے یہ ڈسکشن سنی ہے کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. اگرچہ حکومتی سطح پر بڑا کیٹیگوریکلی اس کا آنسر آ چکا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. فلسطین کے معاملے پر جب تک کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو جاتا, ان کو جب تک آزادی نہیں مل جاتی ان کے ایک غیر قانونی تسلط سے, تو اس وقت تک پاکستان کوئی تسلیم نہیں کرنے جا رہا. لیکن یہاں پر یہ سوال ضرور ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے دوست ممالک جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی شہری ملازم ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, روزگار ہے وہاں پر ان کا, اور بہت سارے سٹیکس ہیں پاکستان کے. تو ایسے میں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کی بڑی سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کیا پریشرز ہیں اور پاکستان انہیں کیسے ڈیل کرے گا, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہلالی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے, ہلالی صاحب خاص طور پر جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اس سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان واقعی کسی حوالے سے کچھ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ہے؟ سمینہ, بات اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے کیا انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھی دوستی رہیں, تو اگر ہم یو اے ای کے ساتھ جو بھی وہ کیا ہمیں سوچنا چاہیے واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو. ہمارا دیکھیے نقصان کیا ہے. 12 لاکھ لوگ پاکستانی ادھر کام کرتے ہیں اور وہ سب ملا کے لگ بھگ $5 بلین 5 ارب ڈالر سالانہ ادھر سے ہمیں بھیجتے ہیں. اور اگر آپ 12 لاکھ سے آپ 6 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کے معنی 6-7 ارب پاکستانیاں ہیں, 8 ارب کے پاکستانی فیملی ہیں. اگر ایک فیملی میں 6 لوگ ہوں تو ان کو بھی تھوڑی سفرنگ ظاہر ہوگی اگر ان کے جو رشتہ داروں ہیں ان کی نوکری چلے جائیں. تو یہ ہمارا لاس ہے. اور بھی کچھ لاسز ہیں جو انویزیبل ارننگز ہیں, اس کو بھی اگر آپ 500 ملین یا 1 بلین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں 5 بلین سے. ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ایک تو ان کا شکارگاہ ادھر چلے جائے گا, تلور نہیں مار سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو اگر وہ پسند کرتے ہیں وہ بنگلہ دیشی اور انڈینز ہیں جن سے وہ بلا کے ان کو کہتے ہیں بھائی تم آ کے ہمارے لیے کام کرو. ہاں, پاکستانی منی لانڈررز جو ہیں جو اپنے پیسے غلط طریقے سے ادھر لے جا کے فلیٹس خریدتے ہیں, ان کے پیسے شاید رک جائیں اگر ہمارے ساتھ ان کی تعلقات خراب ہو جائیں, مگر وہ بھی زیادہ امکان نہیں ہے. تو اب آپ سوچئے کہ آپ یہ لاس ہے وہ ہمارے سے چاہ کیا, وہ کہتے کیا ہے. وہ نہیں کہہ رہے ہمیں کہ تم بھی ریکگنائز کرو اسرائیل کو, نہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم دور ہو جاؤ فلسطینیوں سے, نہیں. اور یہ بھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ریلیشن شپ ہے ایران سے وہ بڑا خطرناک ہے اور ہم اگر تم ایران کے ساتھ ہو تو ہم تمہارے خلاف یہ ہوں گے. اب تک تو وہ نہیں کہا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیکس کریں, پرووک نہ ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی اینٹی سعودی اینٹی یو اے ای الائنس کو جوائن کریں جیسے آپ لگتا تھا ایک زمانے میں ان کو ہم نہیں جا رہے تھے کرنے کے لیے مگر لگ رہا تھا کہ ایران اور ترکی کے ساتھ مل کے ہم ایک اور آلٹرنیٹیو بنا رہے تھے OIC کا, اور انہوں نے کہا ہمیں روکو, مت جاؤ. ہم نہیں گئے. افسوس سے یہ ہے کہ وہ اچھا فیصلہ تھا, ہم نہیں گئے اس لیے کہ ہمارا نقصان کچھ زیادہ ہو رہا تھا. مگر واپس آ کے یہ کہنا کہ بڑا افسوس ہے کہ میں نہیں گیا اور اگلے دفعے اگر بلائیں گے میں چلے جاؤں گا, دیٹ واز کوائٹ اننیسیسری. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے, یہ سب اس لیے ہو رہا ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ مل کے ایران پہ یہ لوگ حملہ شاید کریں. اچھا, لیکن ہلالی صاحب یہی میں سوال کرنے والی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے, لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی حرکت کرتے ہیں جس کو آپ نے رائٹلی بھی مینشن کر دیا تو پھر پاکستان کو بھی تو کوئی سٹینڈ لینا ہوگا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. پھر ہم کیا ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟
नहीं तो बिल्कुल हम उधर खड़े होंगे ऑन द साइड ऑफ व्हाट इज प्रिंसिपल्ड। अगर ईरान को खामखा ये जाके हमला करें तो हम कंडेम करेंगे इस हमले को, मगर आप क्या समझती हैं कि हम जाएंगे ईरान के साथ और इन पे हमला करेंगे? नो, वी विल कंडेम इट। हम वो करेंगे जो करना चाहिए, मगर अगर आप समझते हैं हम ईरान के साथ जाके इनके खिलाफ लड़ने लग जाएं तो फिर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, खुदा ना करे अगर हमारे पे किसी से हमला हो जाए, खास तौर इनका जो अब जिगरी दोस्त है इंडिया या इजराइल, क्या ये हमारे साथ आके लड़ेंगे उनके खिलाफ? तो कहने की बात ये है कि आप अपने इंटरेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेफ गार्ड करें। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और हम लोगों को भी इसमें ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर यूएई की तरह दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर बहरहाल कहीं एक अनदेखा सा प्रेशर होगा कि हमें अब क्या करना है, हमें भी कोई लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल इन ममालिक के असर रसूख तो हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पर, जैसा कि हिलाली साहब ने भी बताया, मैंने भी कहा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिर्फ यूएई में हमारे तकरीबन 15 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इसराइली वहाँ पे आएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे खुफिया इदारों का काम भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका भी, लेकिन अगेन वही बात आती है हिलाली साहब, आपको लगता है कि अगर हम किसी एक जगह पे हमें कुछ डिसाइड करना पड़े तो हमारे ये जो स्टेक्स हैं इनका क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में, जैसे कि जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि लोग हमारे वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी ज़ाहिर है रोज़गार के भी मसाइल हैं और भी, तो फिर हमें कैसे सेटलमेंट करनी होगी? पाकिस्तान का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे लोग जो उधर हैं उनका हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और हमारा जो बेनिफिट हो रहा है उनके रेमिटेंसेस से उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमें कोई प्रिंसिपल्ड स्टांस हमारा उसके ख़िलाफ़ हमें वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो और की कोशिश हो, जाहिर है वो हम फिर रेजिस्ट करेंगे, मगर वो कर नहीं रहे हैं। वो कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा रिलेशनशिप वो है, हमारा रिलेशनशिप ये है। देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आप ये अब उम्मा का कॉन्सेप्ट भूल जाएं, OIC का ये सब भूल जाएं। वो करते हैं लोग, ख़ास तौर आपके जिगरी दोस्त भी बेशक हो, वो वही करेंगे जो उनके लिए फ़ायदा मंद है। आपको पता है कि ऑलरेडी UAE जो है एग्रीकल्चरल एक्सचेंजेस कर रहा है इजराइल के साथ और इजरायलीज कह रहे हैं कि उनके पैसे और हमारा एक्सपर्टीज $4 बिलियन का उनका ट्रेड होने वाला है और जो अब धड़ाधड़ टूरिस्ट जाएंगे। और इमरान का कहना कि हमारे एजेंसीज को वो 12 मिलियन, वो फिक्र ना करें यार, अगर हमारे लोग उधर हैं तो उनके लोग भी पलूट हो सकते हैं हमारे से, क्या ये सिक्योरिटी का करें? लेकिन काम तो बढ़ जाएगा ना हिलाली साहब, अच्छी बात है, काम बढ़ना भी चाहिए, कोई बात नहीं, इसीलिए लोग होते हैं। पूरा तनख्वाह फिर वसूल कर लेंगे, तनख्वाह वसूल हो जाएगा। चलें जी, बहरहाल दोनों का इस बात पर इत्तेफाक है कि कोई भी फैसला लेना पड़े इंटरनेशनल तनाज़, पाकिस्तान को यकीनी तौर पर पहले अपने इंटरेस्ट को देखना होगा, अपने मफाद को